میں 50 سال مکمل کر چکی ہوں. اپنی گولڈن جوبلی میں نے پچھلے ہی یہ سپٹمبر میں ہی منائی ہے, اور میں فخر سے کہتی ہوں یعنی کہ 50 سال نے کوئی اتنا زیادہ مجھ پہ اثر نہیں ڈالا, اور میرے خیال سے بہت ساری خواتین کو نہیں ڈال سکتا ہے. ہم خواتین خود اپنے پر میرے خیال سے عمر کو لاد لیتے ہیں. مجھے زیادہ تر یہ لگتا ہے کہ بہت شادی ہوئی, ایک بچہ ہو گیا, اور اگر آپ تھوڑے سے موٹے ہو گئے تو آپ یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اب تو شادی ہو گئی ہے, بچہ ہو گیا ہے, تو اب کیا کرنا ہے دبلا ہو کے یا اپنے آپ کو سلم کر کے یا اپنے آپ کو بہتر کر کے. ہم نے خواتین کے اوپر یہ ایک طرح سے جبر کیا ہوا ہے کہ شادی از دا میجر ایشو. ان کی لائف کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ شادی کرنا ہے اور بچہ پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 چیزیں ہو گئی ہیں, پھر جائے سب کچھ بھاڑ میں. آپ بس اپنے آپ پہ توجہ نہ دیں تو کیوں بھائی, انسان ہے نا, مرد بھی تو اپنے آپ کو بڑی عمر, تبھی کہا جاتا ہے نا کہ مرد کی عمر نہیں ہوتی, مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, یہ ہم نے ہمیشہ سنا ہے, بچپن سے سنتے ہیں, بچپن سے سنتے ہیں. تو واٹ اباؤٹ ویمن؟ کیوں بھائی, عورت ایک جیسی اسپیشیز ہے نا. ہاں بالکل. تو اور عورت جیسی, یعنی میں سمجھتی ہوں کہ عورت سے خوبصورت میرے خیال سے قدرت کی کوئی اور تخلیق نہیں ہے. یا آپ عورت اسی لیے کہہ رہی ہیں یا واقعی میں ایسا ہے؟ نہیں, یہ واقعی میں ایسا ہے, واقعی میں ایسا ویسے ہے. ایگری, بٹ ویسے میں سوال ایسا نہیں لوگ کہ یار کینسل مارو اس کو, کیا عجیب سوال پوچھ رہے ہیں عورتوں کے بارے میں. یہ بالکل درست ہے اگر عورت اپنے آپ کو اچھا رکھنا چاہے تو. مطلب یہ کہ عورت کی جو دنیا ہے وہ شادی تک ختم نہیں ہوتی, شادی کے بعد بھی بڑی دنیا ہے. اور یہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ویٹ کا خیال بھی نہیں رکھتی, صحت کا خیال بھی نہیں رکھتی, بس ایون اپنی ذہنی جو نشوونما ہوتی ہے اس پہ بھی کام نہیں کرتی ہیں خواتین. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے. ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں بچے ہیں امپورٹنٹ ہے, گھرداری امپورٹنٹ ہے, سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں, لیکن جب تک آپ اپنا خود خیال نہیں رکھیں گے جسمانی اور ذہنی, تو کہیں آپ کی جگہ نہیں بن پائے گی معاشرے میں. 50% اگر ہماری یا 45% خواتین ہیں اس معاشرے کا حصہ, تو اگر وہ شانہ بشانہ نہیں چلیں گی مردوں کے ساتھ, تو ظاہر ہے معاشرے کا یہی حشر ہونا ہے جو اب ہو رہا ہے. تو یہ آپ نے خواتین کے شانہ بشانہ چلنے کی بات کی نا, تو اس سے مجھے عورت مارچ یاد آ گیا, کیونکہ بڑی ایک لوگوں کو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا نا, وہاں پہ تو بڑی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, اچھے پلے کارڈز بھی آتے ہیں, ان کا مینیفیسٹو بڑا میں کہوں گا پولیٹیکلی بڑا کریکٹ ہے. لوگوں کو 1-2 پوسٹرز نظر آتے ہیں, موزہ خود ڈھونڈو, میرا جسم میری مرضی, اور ساری چیزیں ان کو لے کے ڈفرینٹلی وہ کیا جاتا ہے. تو واٹ آر یور تھاٹس آن دیٹ؟ دیکھیں, میں خود فیمنسٹ ہوں. اگر یہ کہا جائے کہ میں سمجھتی ہوں ہر عورت فیمنسٹ ہوتی ہے, لیکن چونکہ معاشرہ پورا پدر شاہی ہے, پیٹریارکل ہے, تو اگر ہم بہت سی جلدی فوراً مثال دیتے ہیں کہ ایک ساس جو کرتی ہے اپنی بہو کے ساتھ, تو وہ بھی تو عورت ہے. تو ظاہر ہے وہ خود وہ سب سہ کر اس مقام پہ پہنچتی ہے ساس کے رتبے. پاور ڈائنامکس, جی پاور ڈائنامکس ہوتی ہیں. دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو بیٹے باپ کے جو خاصیتیں ہیں نا, جو یا اس کو کہیں گے جو برائیاں کہہ لیں, وہ اس میں ٹریڈس جو ہوتی ہیں وہ اس عورت کے اندر آ جاتی ہیں جو کہ ساس بن جاتی ہے. تو پھر وہی سب کچھ جو سسر نہیں کرتا یا شوہر شاید نہیں کرتا, وہ ساس ایک عورت ہوتے ہوئے اپنی بہو کے ساتھ کرتی ہے. تو وہ پورا ایک سسٹم بن گیا ہے. جہاں تک بات آپ کی عورت مارچ کی ہے, عورت مارچ ضرور ہونا چاہیے, ہر سال ہونا چاہیے, اور بہت بڑے پیمانے پہ ہونا چاہیے. عورت اس بہانے نکلتی ہے, بات کرتی ہے, تو اچھی بات ہے. ظاہر غلطیاں ہو رہی ہیں, غلطیاں ہوں گی, آگے بھی ہوں گی, فلٹر ہوتی جائیں گی چیزیں, کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے. کیونکہ ابھی تک ہماری عورت باہر نہیں نکلی اس طرح سے, اسے اپنے بارے میں آگہی اور شعور نہیں ہے. تو اب آہستہ آہستہ اگر آ رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں وہ آپے سے باہر بھی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے کچھ غلط چیزیں بھی ہو جاتی ہیں, تو ظاہر ہے اسے ہمیں درگزر کرنا پڑے گا. لیکن چونکہ اب اس کو عورت مارچ ہوتے ہوئے کئی سال بیت گئے, تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ایک سالڈ عورت مارچ یا نسائی تحریک کو آگے بڑھائیں. اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اب ہمیں بڑے بڑے ایجنڈے پہ بات کرنی چاہیے. یہ جو موزہ اٹھانے کی بات ہے یا کھانا گرم کرنے کی بات ہے, یہ تو میں سمجھتی ہوں بہت پیٹی چیزیں ہیں. عورت کے مسائل اس سے بہت آگے ہیں. جو عورت مار کھاتی ہے, اگر دیکھیں اگر عورت کھانا پکا رہی ہے اور اس کا میاں باہر کام کر رہا ہے, عورت کام نہیں کر رہی ہے, تو وہ گھر میں کھانا ہی پکائے گی, کیونکہ وہ
اس میں جو کہ ایک جو اکنامیکل جو پاور گیم ہے اس کا حصہ نہیں ہے وہ اس وقت. اس کا ہسبینڈ ہی کماتا ہے کیونکہ وہ ان پڑھ ہے یا کوئی بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ جاب نہیں کر رہی ہے اور وہ اپنا حصہ نہیں ڈالی, تو وہ اپنا حصہ کس طرح ڈال رہی ہے, گھر میں کھانا پکا کے یا اپنی گھرداری کر کے. لیکن اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ خواتین کو پڑھنا چاہیے, تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور شادی اس عمر میں کرنی چاہیے جب وہ اسٹیبلشڈ ہو جائیں. تو جب دونوں میاں بیوی ہی کام کریں گے, اور اب کرنا پڑے گا ساتھ کام کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ مشکل ہے, گزارا نہیں ہوتا. تو جب کام کرے گی عورت, کام کرے گی, تو پھر میاں بیوی کو دونوں کو مل کے موزہ بھی ڈھونڈنا پڑے گا, کھانا بھی پکانا پڑے گا, برتن بھی دھونے پڑیں گے جیسے ویسٹ کر رہا ہے. تو اٹس اے پروسیس وچ از ظاہر اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ یہ کچھ غلط اس کے بیانیے بھی ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے نقصان بھی پہنچا ہے. تو یہ ہوتا ہے میرے خیال سے. یہ جو کچن میں بیٹھ کے کام کرنے والی بات ہے نا, ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہم نے بنایا مردوں نے, اس کا زیادہ نقصان ہم کو ہی ہے. کیونکہ آپ نے بیٹھ کے 10 لوگوں کے پیٹ بھرنے ہوتے ہیں اکیلے میں, اور جو آپ کے گھر میں اور خواتین ہیں جو کہ آپ کے ساتھ اس اکنامک سائیکل میں کنٹریبیوٹ کر کے آپ کے اوپر شاید وہ بوجھ بڑا کم ہوتا ہے اور آپ کی بڑی فاسٹ گروتھ ہوتی فائنینشیلی بٹ اس کا کیونکہ ہم ہی کر رہے ہیں, ہم نے ہی ساری چیزیں اپنے سر لی ہوئی, تو میرے خیال سے پیٹریارکی کا زیادہ نقصان ہم مردوں کو ہی ہے. ہمیں میرے خیال سے یہی سمجھانا چاہیے مردوں کو کہ یار آپ کو زیادہ نقصان ہے اس چیز کا, عورت کو تو ہے ہی, وہ بیچاری تو پسی رہی ہے. نہیں, ایک اور چیز بھی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو خواتین کام کرتی ہیں اور ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں, دونوں کام کرتے ہیں, گھر آنے کے بعد شوہر تو جا کے لیٹ جاتا ہے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں, لیکن عورت کو بچے کو بھی دیکھنا ہے, بچے اگر ہیں تو کھانا بھی پکانا ہے, گھر کی بھی صفائی کرنی ہے نا. ٹھیک ہے, اگر وہ افورڈ کر سکتی تو میڈ وغیرہ بھی رکھ لیتے ہیں, لیکن جو نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ان کو خود عورت کو کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر مرد کی تربیت کی بات آ جاتی ہے. اب ماؤں کو اپنے بیٹوں کی تربیت کرنی پڑے گی اس طرح سے کہ بھائی ان کو بھی تھوڑا بہت کھانا پکانا, اپنے کام دیکھنا, اپنے کپڑوں کو سینتنا, یہ ساری چیزیں آنی چاہیے تاکہ جب ان کی شادی ہو اور دونوں میاں بیوی کام کر رہے ہوں تو دونوں آپ آپس میں کام بانٹ لیں. اسی سے دیکھیں مرد کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا, نہ عورت کے بغیر چل سکتا, ہم دونوں کو مل کے چلنا پڑے گا. اور اس میں ہمیں نفرت نہیں کرنی ایک دوسرے سے, نہ مرد کو عورت سے, نہ عورت کو مرد سے.